آج جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ایک اہم موضوع ہے، اور وہ اہم موضوع اس لیے ہوا ہے چونکہ ابھی 3-4 دن کے اندر اندر اس موضوع کو دوبارہ اٹھایا گیا ہے۔ آج سے غالباً 1 سال پہلے ہمارے قیصر بھائی کی ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی حارث سلطان سے، اور اس ڈیبیٹ میں یہ بات آئی تھی کہ سورہ طلاق کی جو آیت نمبر 4 ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کے تعلق سے قیصر بھائی کی یہ پوزیشن تھی کہ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ان خواتین کے تعلق سے کہی جا رہی ہے کہ جن کو حیض آنا بند ہو گیا، یا ان کو کسی بھی بیماری کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے ان کو حیض نہیں آتا ہے، یعنی وہ بوڑھی نہیں ہوئی ہیں لیکن وہ بالغہ ہیں، ان کو حیض آیا کرتا تھا۔ اب یا تو یہ کہ اس میں انکنسسٹنسی ہے، اور یا یہ کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے ان کو حیض آنا بند ہو گیا ہے۔ یہ انہوں نے مفہوم مراد لیا تھا، اور اس تعلق سے میں نے ان سے یہ گزارش بھی کی تھی کہ چونکہ یہ ایک پاپولر نیریٹو یا پاپولر اوپینین کے برخلاف مفہوم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی موقع پر انہوں نے اس کی وضاحت کی ہوگی جو میرے علم میں نہیں آ سکی، یہی ہے کہ ان کو موقع نہیں ملا ہوگا، وہ قیصر بھائی زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ ہمارے چلبلے انجینئر صاحب کو کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہوا، اور وہ اس طریقے سے ہوا کہ ان کی کسی اسٹریم میں، جس کو لائیو کہنا بہت مشکل ہے، لائیو اسٹریمیں تو اس طرح ہوتی ہیں کہ جس میں لنک کو پبلک کیا جاتا ہے اور پھر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جس میں ہمت ہے آ جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے لائیو اسٹریم۔ لائیو اسٹریم اس کو نہیں کہا جاتا کہ آپ لنک دیں تو پھر انہی کو دیں کہ جن کو آپ یہ بھی بتائیں کہ پوچھنا کیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس اپنی اسٹریم میں یہ مسئلہ اٹھایا اور قیصر بھائی سے اختلاف کیا، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اختلاف کس طرح کیا، چونکہ جو بات قیصر بھائی نے کہی ہے وہی بات انہوں نے کہی ہے۔ یعنی جس طریقے سے قیصر بھائی نے بات رکھی کہ بھائی اس آیت میں، سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ان بچیوں کا ذکر نہیں ہے کہ جن کو حیض آنا شروع نہیں ہوا، چونکہ یہاں لفظ نساء موجود ہے۔ میں بھی وہ آیت آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا۔ تو یہی بات انجینئر نے کہی، تو اختلاف کدھر ہوا؟ اور جب اختلاف نہیں ہوا تو پھر تردید کیسے ہو؟ یہ بات بالکل سمجھ سے پرے ہے کہ بھائی وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ سورہ نساء کی جو آیت نمبر 6 ہے، دراصل وہاں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو کلیئر کر دیا۔ یہ بات یعنی کچھ حد تک کے درست ہے، لیکن میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کے بارے میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر صاحب کو آیت سمجھنے میں جو غلطی ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ وہ عربی نہیں جانتے ہیں۔ اگر وہ عربی جانتے ہوتے تو وہ یہ غلطی نہ کرتے۔ نہ وہ عربی جانتے ہیں، نہ عربی پڑھنا جانتے ہیں۔ میں کل اتفاق سے ایک ویڈیو کسی نے وہ میں اسکرول کر رہا تھا تو سامنے آئی، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ کہ کسی کی پرسنل باتوں کے اوپر یہاں اٹیک کرنا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کوئی ایسا جھگڑا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جس لیول پر انجینئر صاحب چلے جاتے ہیں اس لیول پر تو ہم کبھی بھی نہیں گر سکتے۔ تو اس لیے ہم ایک چیز ذہن میں آئی کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سامنے والے کے فتنے کے خوف سے اس سے ڈرا جائے، تو یہ بھی ایک علامات قیامت میں سے ہے۔ تو ہم انجینئر صاحب سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ زبان ویسی ہے ان کی کہ جس کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پڑھے لکھوں سے گفتگو کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ ویسے ہمارے یہاں ایک سے ایک آتا ہے اور پھر عامر بھائی کو کے حوالے کیا جاتا ہے اس کو سرجری کے لیے۔ ہم اس کی سرجری نہیں کر پاتے ہیں چونکہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، یہ میرے مزاج کے بھی خلاف ہے اور قیصر بھائی کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ لیکن چونکہ عامر بھائی ہمارے ماسٹر سرجن ہیں تو اس لیے پھر ہمیں ایسے مریضوں کو عامر بھائی کے حوالے کر دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ان کے چونکہ میں ان کو علامات قیامت میں سے ایک علامت سمجھتا ہوں، تو اس لیے میں زیادہ ان سے کوئی جھگڑا مول لینا نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن بہرحال چونکہ ایک بات پبلک ڈومین میں آ گئی ہے تو اس لیے اس کی وضاحت بہت ضروری ہے،
اس کے بعد پھر اگر قیصر بھائی کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں اور اپنی رائے رکھنا چاہیں تو وہ بعد میں رکھ سکتے ہیں. میں سب سے پہلے اسکرین شیئر کروں گا اور جسٹ اے سیکنڈ. پہلے تو میں انشاءاللہ وہ آیت آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں اور یہ میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے ان نیکسٹ 1 سیکنڈ انشاءاللہ. جی ہاں. اچھا، چونکہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عربی کی اتنی شد بدھ دی ہے کہ ہم ڈائریکٹ عربی جو ریسورسز ہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں پھر اس کی حاجت نہیں رہتی کہ ہم ترجموں کے اوپر انجینئر صاحب کی طرح ریلائی کریں، اور جو ترجموں کے اوپر ریلائی کرتے ہیں وہیں سے مسئلہ ہو جاتا ہے. تو میں سیدھے سب سے پہلے سورہ طلاق پہ پہنچتا ہوں. جی یہ رہی 65 آیت نمبر 4. یہ آیت آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، کہ وہ خواتین کے جو مایوس ہو گئی ہیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، یعنی جن کو اب حیض نہیں آئے گا، اگر تمہیں شک ہے، ظاہر ہے کہ حیض نہیں آئے گا تو اب عدت کیسے گزرنی ہے، تو اس میں شک ہوگا. فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. یعنی اگر ایسی عورت کو شوہر طلاق دے دیتا ہے تو وہ 3 مہینے اپنی عدت گزارے گی. اس کے بعد آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ واللائی لم یحضن، اور وہ کہ جن کو ابھی حیض نہیں آیا ہے. یہ جو میں نے ابھی کا ترجمہ کیا ہے تو یہ بات ڈیبیٹ، اور اچھا ہے کہ قیصر بھائی کے سامنے بات ہو رہی تاکہ میرا موقف آ جائے، اور اس کے بعد قیصر بھائی اپنا موقف رکھنا چاہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو واللائی لم یحضن، اس میں جو ابھی کا ترجمہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے لفظ ایزن جو عربی میں آتا ہے وہ موجود ہو، واللائی لم یحضن بعدو یا اس طرح کا کوئی لفظ موجود ہو، بلکہ لم جو لفظ ہے جب ہم اس کو فعل مضارع پر داخل کرتے ہیں، اور جو لوگ عربی زبان کی بنیادی بھی شد بدھ رکھتے ہیں وہ اس کو اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تو پھر اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ جن کو ابھی تک نہیں آیا ہے. تو لم کی وجہ سے اور اس کو فعل مضارع پر داخل کرنے کی وجہ سے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ انجینئر صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ من نسائکم میں یہاں اس آیت میں چونکہ لفظ نساء موجود ہے تو یہاں لڑکیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں بڑی خواتین کی بات ہو رہی ہے اور ان کی عدت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو واللائی لم یحضن میں اس جگہ بھی یہاں چھوٹی عمر کی لڑکیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو کسی بھی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا یا حیض نہیں آیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نساء کے لفظ سے یہ جو اشتباہ ہو رہا ہے وہ درست یوں نہیں ہے کہ یہاں پر جو واللائی میں ہے یہ عطف کے لیے ہے، اور اس کو ہم انگریزی میں پارٹیکل آف کنجنکشن بولتے ہیں. تو اس سے پہلے جو ہے اس کو، یعنی اس کے آگے پیچھے یہ معطوف و معطوف علیہ ہیں، اور معطوف اور معطوف علیہ یعنی واو یا پارٹیکل آف کنجنکشن سے پہلے اور بعد میں جو چیز ہوگی وہ دونوں الگ الگ ہوں گی. ان کا حکم ایک ہو سکتا ہے لیکن وہ ہوں گی الگ الگ. تو بالکل ایسے ہی جیسے کہ میں یہ کہوں کہ زید اور بکر دونوں آئے، تو زید اور بکر یہ 2 الگ الگ شخصیتوں کے نام ہیں، اگرچہ ان کے آنے کا حکم ایک ہی ہے کہ وہ دونوں آئے ہیں. ایسے ہی دونوں کا حکم ہے کہ عدت 3 مہینے ہوگی، اگرچہ پہلی آیت میں واو سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ ان عورتوں کا ہے کہ جن کو زیادہ عمر کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا، اور واو کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ان بچیوں کا ہے کہ جن کو حیض نہیں آنا شروع ہوا، وہ بھی نابالغہ ہیں. اچھا، یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ آپ کسی بھی، یہ ساری تفاسیر ہیں جو اس وقت میرے سامنے ہیں، کوئی سی بھی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھ لیں. مثلا ہم تفسیر ابن کثیر میں چلے جائیں تو اللہ یہ فرماتے ہیں امام ابن کثیر یہیں پر کہ کما وَكَذَا الصِّغَارُ اللَّائِي لَمْ يَبْلُغْنَ سِنَّ الْحَيْضِ أَنَّ عِدَّتَهُنَّ كَعِدَّةِ الْآيِسَةِ 3 أَشْهُرٍ. اس سے وہ بچیاں کہ جو ابھی حیض کی عمر کو نہیں پہنچی ان کی عدت بھی ان
عائشہ یعنی ان خواتین کی طرح ہے کہ جو مایوس ہو گئی ہیں اپنے حیض سے، اور وہ عدت ہے 3 مہینے، اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا واللائی لم یحزن۔ اب ظاہر ہے کہ ابن کثیر معتبر ترین تفاسیر میں سے ہے، اور یہ جو ابن کثیر کہہ رہے ہیں یہ ان کی ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ جو مین اسٹریم ہے شروع سے لے کر آج تک وہ اس چیز کے اوپر متفق ہے۔ تو اب مسئلہ یہاں پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ حیض سے پہلے کنزومیشن آف میرج ہو جائے؟ چونکہ اگر کنزومیشن آف میرج ہو گیا ہے اور اس کے بعد طلاق ہوئی ہے تب جا کر تو عدت 3 مہینے ہوگی، لیکن اگر مان لیجئے کم عمری میں نکاح ہوا ہے اور کم عمری میں نکاح کے بعد یا کسی بھی عمر میں نکاح ہوا ہو لیکن کنزومیشن آف میرج کے بغیر ہی طلاق ہو گئی ہے تو پھر عدت ہی نہیں ہے اسلام میں، اور اس کی دلیل ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 49۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے مؤمنین کہ جب تم مؤمنات سے نکاح کرو، مومن خواتین سے نکاح کرو، اور پھر تم ان کو طلاق دے دو ان کو ہاتھ لگائے بغیر، یعنی کنزومیشن آف میرج نہیں ہوا، تو تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم ان کی عدت کاؤنٹ کرو، یعنی ان کے اوپر عدت ہے ہی نہیں۔ تو جب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن بچیوں کو حیض نہیں آیا ان کی عدت 3 مہینے ہے، تو گویا کہ ان کے ساتھ کنزومیشن آف میرج ہو گیا۔ تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اسلام بچیوں کے ساتھ کنزومیشن آف میرج کی اجازت دیتا ہے کہ جو ابھی بالغہ نہیں ہوئی ہیں؟ یہ سوال یہاں پر ہے۔ تو اس کو آج ہم حل کرتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ ونس فار آل انشاءاللہ حل ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ تو میں ایک آرٹیکل آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ آرٹیکل اصل مقصود نہیں ہے بلکہ اس آرٹیکل میں جو ریفرنسز ہیں وہ مقصود ہیں۔ تو یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، جسٹ اے سیکنڈ۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ مسئلہ شروع ہوتا ہے اس جگہ سے کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہی مسئلۃ وطء الصغیرۃ او الدخول بها، کہ ایک چھوٹی بچی سے جماع کرنا یعنی کنزومیشن آف میرج کرنا کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو اکثر اہل العلم، میجورٹی آف دی اسکالرز اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ علی ان الصغر الذی لا تطیق معه الوطء مانع من موانع تسلیمها لزوجها، کہ جو بچپنا ہے اس کی بنیاد پر نہ یہ کہ شوہر کے لیے کنزومیشن آف میرج جائز ہے بلکہ لڑکی کے والدین کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے حوالے کر دیں اس بچی کو۔ اب آگے مختلف فقہا کے حوالے دیے گئے ہیں، اس میں جو ایک معتبر حوالہ ہے موسوعہ فقہیہ یعنی فقی انسائیکلوپیڈیا کا، کہ جو اگرچہ ریسنٹ ورک ہے لیکن اس کی بنیاد ابھی تک کی جو ہماری پوری فقہی تاریخ ہے وہ ہے۔ اس میں دیکھیے کیا لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ذہب الفقہاء، فقہا یعنی ایک فقیہ کی بات نہیں، فقہا تمام جورسٹ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ الی ان من موانع التسلیم الصغر، کہ والدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ بچپنے کے باقی رہتے ہوئے، یعنی ابھی بچی چھوٹی ہے، اس کو وہ ہسبینڈ کے سپرد کر دیں۔ فلا تسلم صغیرۃ لا تحتمل الوطء الی زوجها حتی تکبر، تو کوئی بھی چھوٹی بچی اس کے ہسبینڈ کے اگرچہ شادی ہو جائے اس کے ہسبینڈ کے حوالے نہیں کی جائے گی کہ جو کنزومیشن آف میرج کے لائق نہ ہو یہاں تک کہ وہ بڑی نہ ہو جائے۔ وَيَزُولَ هَذَا الْمَانِعُ، اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اگر وہ ہسبینڈ کے حوالے کر دی گئی، اس سے وعدے لے لیے گئے کہ بھائی کنزومیشن آف میرج بعد میں ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ شوہر اپنی اس شہوت کے اوپر قابو نہ رکھ پائے اور وہ اس بچی کو نقصان پہنچا دے۔ یہی لکھا ہے لِأَنَّهُ قَدْ يَحْمِلُهُ فَرْطُ الشَّهْوَةِ عَلَى الْجِمَاعِ فَتَتَضَرَّرُ بِهِ، تو وہ بچی اس عمل کی وجہ سے اس کو نقصان ہوگا اس کی ہیلتھ کو، اس لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس کے بعد حنفی فقہا میں ابن نجیم کی بحر الرائق بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے حوالے سے بھی یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں الگ الگ اقوال ہیں، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ لا يدخل بها ما لم تبلغ، کہ جب تک کہ وہ حد اور سن بلوغ کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک کہ اس کے ساتھ کنزومیشن آف میرج نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ کنزومیشن آف میرج پہلے ہو سکتی ہے لیکن کنزومیشن آف میرج بلوغ کے بعد ہوگا، تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر تو قرآنی آیت کے اندر کنسسٹنسی نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جب کنزومیشن آف میرج نہیں ہوا اور اس چھوٹی بچی کو نابالغہ کو طلاق ہو رہی ہے تو اس کی تو کوئی عدت ہونی نہیں چاہیے، پھر سورہ طلاق میں اس کی عدت کو 3 مہینے کیسے بیان کر دیا گیا؟
تو اس کے لیے میں ایک اور آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں. یہ ایک دوسرا آرٹیکل ہے جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی. وہ ہے آرٹیکل, یہ بھی اسی ویب سائٹ کا ہے, لیکن جو مین چیز ہے وہ دراصل اس میں لکھے ہوئے حوالے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, یہاں پر یہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں آپ کہ, اور یہ بھی اسی موسوعہ فقہیہ کا ہے, یعنی فقی انسائکلوپیڈیا کا, کہ ذهب الحنفیة والمالکیة والحنابلة الى انه تجب العدة على المطلقة بالخلوة الصحيحة في النکاح الصحيح دون الفاسد. اس کا مطلب یہ ہے کہ حنفیہ, مالکیہ, حنابلہ, ان سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ عدت صرف کنزومیشن آف میرج سے ہی واجب نہیں ہوتی ہے, بلکہ خلوہ صحیحہ سے بھی واجب ہو جاتی ہے. اب خلوہ صحیحہ کسے کہتے ہیں؟ خلوہ صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف چاہے تھوڑی دیر کے لیے وہ اکیلے رہے ہوں, انہوں نے چاہے ایک دوسرے کو ٹچ نہ کیا ہو, کنزومیشن آف میرج جس کو کہا جاتا ہے وہ نہ ہوا ہو, محض ان کا اکیلا رہنا. اب اگر اس کے بعد طلاق ہو گئی, مان لیجئے ہسبینڈ اور وائف کی ملاقات ہوئی اور اکیلے میں ہوئی, لیکن کسی وجہ سے ہسبینڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی میں اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا, اب اس نے اس کو طلاق دے دی, تو اس خلوت صحیحہ کے باوجود اگرچہ کنزومیشن آف میرج نہیں ہوئی ہے, اس لڑکی کو 3 مہینے عدت گزارنی ہوگی, چونکہ اس کو حیض نہیں آیا, ورنہ 3 جو منتھلی سائیکلز ہیں اس کے اعتبار سے وہ اپنی عدت گزارتی. تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ایک بہت ہی اسپیسیفک سچویشن کو بیان کر رہی ہے, اور وہ سچویشن یہ ہے کہ اگر کسی کم عمر کی لڑکی کی شادی ہو جائے جس کو بھی حیض نہیں آیا, کنزومیشن آف میرج جائز نہیں ہے, لہٰذا لیکن خلوت ہو گئی ہے, اور خلوت کنزومیشن آف میرج نہیں ہے, تو پھر اب اس کو اگر طلاق ہوئی ہے تو اس کی عدت بھی 3 مہینے ہے. اس مسئلے کو سورہ طلاق کے اندر بیان کیا گیا ہے. لہٰذا یہ اعتراض اسلام کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کم عمری کے اندر کنزومیشن آف میرج بھی ہو سکتی ہے. اسلام اس کی اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ان کا جو وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح, کہ یتیموں کا امتحان لو, یعنی ان کو جانچ لو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. تو نکاح کی ایک خاص عمر ہے اس سے پہلے, اور نکاح کا جو سے مراد یہاں پر کنزومیشن آف میرج ہے, چونکہ نکاح ینکح, نکاح کے جو لنگوسٹک میننگ آتے ہیں وہ کنزومیشن آف میرج آتے ہیں, صرف کانٹریکٹ نہیں آتا. تو یہ پورا جب آپ سامنے رکھیں گے اس کا پس منظر, تو انشاءاللہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اب کوئی آ کر یہ نہ کہے ہم سے کہ بھئی اسلام میں کم عمری کی گنجائش ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے نکاح کا. نکاح کی یعنی اسلام میں نکاح کم عمری میں ہو سکتا ہے, یہ الگ مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ ہم ہر چیز کو آج کے دور کے حساب سے مثلا جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا جو ہسٹوریکل یعنی کانسیپٹ ہے وہ الگ ہے, اور جو عربوں کا اس زمانے کا جو ہسٹوریکل کانسیپٹ ہے یا کانٹیکسٹ ہے وہ الگ ہے. اور وہ اس طریقے سے الگ ہے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کہ آج کے زمانے میں مثلا ہوتا یہ ہے کہ پہلے انگیجمنٹ ہوتی ہے منگنی, اس کے بعد نکاح ہوتا ہے, نکاح کے بعد پھر لڑکی والوں کی طرف سے ریسیپشن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کنزومیشن آف میرج ہوتا ہے, کنزومیشن آف میرج کے بعد ولیمہ ہوتا ہے. یہ پورا ایک لمبا پارٹیوں کا سلسلہ ہمارے دور میں چلتا ہے. عربوں کے یہاں کیا تھا, انگیجمنٹ کا کوئی تصور تھا ہی نہیں, ان کے یہاں نکاح کرنا ہی انگیجمنٹ تھا, منگنی ان کے یہاں نہیں ہوتی تھی, نکاح کر دیا اور اس کے بعد کنزومیشن آف میرج ہوتی تھی اگر لڑکی لائق ہے, اور اگر لڑکی اس لائق نہیں ہے تو کنزومیشن آف میرج کے لیے وہ رکتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا, کم عمری میں نکاح کیا, لیکن چونکہ کنزومیشن آف میرج ممکن نہیں تھا اس لیے 3-3.5 سال انتظار کیا. اور انجینئر صاحب بخاری کو کوٹ کرتے ہیں, تو میں بتا دوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اپنی تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے کہ وہ احمد بن صالح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک پڑوسن کو میں جانتا ہوں کہ جو 21 سال کی عمر میں دادی بن گئی, نانی بن گئی, دادی نے نانی بن گئی, تو میں ایک ایسی پڑوسن کو جانتا ہوں. تو اب دیکھیں اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ 9-10 سال کی عمر میں شادی ہو گئی, کنزومیشن آف میرج, 9 مہینے کے اندر وضع حمل ہو گیا, بچی ماں بن گئی, اس کے بعد اس بچی کی بھی کم عمری میں شادی ہو گئی, 9-10 سال کی عمر میں وہ پھر ماں بن گئی. تو جس کی پہلے شادی ہوئی تھی وہ 21 سال کی عمر میں نانی بن جائے گی, یہ ایک عام رواج تھا.
یہ نانی بنی اسی وجہ سے کہ اس کو حیض آنا شروع ہو گیا تھا اور وہ مینٹلی اور اسی طریقے سے فزیکلی وہ اس کیپیبل وہ نکاح کی اور شادی کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے. تو ہمارے زمانے میں ہوتا کیا ہے کہ انگیجمنٹ ہوتی ہے پھر نکاح ہوتا ہے. اس زمانے میں نکاح ہوتا تھا اور کنسومیشن آف میرج ہوتا تھا اگر اس کی گنجائش ہوتی تھی, اگر نہیں ہوتی تھی تو وہ ویٹ کیا جاتا تھا. تو اس لیے ان مسائل کو بیان کرنا ضروری ہے اور اس لیے اسلام میں کم عمری کے اندر نکاح جائز ہے, کنزومیشن آف میرج کے لیے ویٹ کیا جائے گا. تو یہ مختصر سا اس کی وضاحت تھی. ایک چیز کی میں اور وضاحت کر دوں اور وہ یہ کہ انجینئر کے طلبہ اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کبھی ان کے خلاف بات کرتا ہوں تو شاید کوئی مسلک اس میں مسلکی کوئی رجحان یا مسلکی کوئی جذبات ہیں. تو میں اس کو واضح کر دوں کہ انجینئر تو گزشتہ 10 سال سے جو کام کر رہے ہیں ہم نے تو ان کے تعلق سے کبھی اس موضوع پر گفتگو نہیں کی. ان کا نام ہماری زبانوں پر آیا اس لیے چونکہ انہوں نے پھر دراصل سیکولر طبقے کو, اسی طریقے سے سوشلسٹ طبقے کو اور جانے انجانے میں ابھی بھی حسن ظن رکھتا ہوں, جانے انجانے میں, ہو سکتا ہے انجانے میں, ملحدین کو انہوں نے تھوڑا سا یعنی اس طرح ان کی طرف لینینسی دکھانی شروع کی کہ اس سے ان کو تعاون ملنے لگا. ایل جی بی ٹی کیو پر بھی اور بہت سارے مسائل ہیں. جہاں تک کہ بات فرقوں کی ہے نا, تو آپ دن رات کو بھی اگر اسٹریچ کر کے کوئی اور وقت نکلتا ہو تو اس میں بھی اگر آپ تھانوی رسول اللہ کہہ کے چاہے جتنے نعرے لگانے چاہیں لگائیں, ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو خود فرقہ پرستی کے سخت خلاف ہوں. یہی وجہ ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کبھی بھی آپ, حالانکہ میرا بیک گراؤنڈ چونکہ میں دیوبند میں پیدا ہوا ہوں, پلا بڑا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ میں بریلی میں پیدا ہوتا تو شاید بریلی بھی ہوتا, یعنی کوئی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جی تو چونکہ دیوبند میں کا ہوں تو اس لیے دیوبندی ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم بریلویوں کے خلاف بات کر رہے ہیں یا پھر یہ کہ ہم اہل تشیع کے خلاف بات کر رہے ہیں یا اہل حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں, بلکہ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر ان تمام حضرات کی نمائندگی بعض مرتبہ ہو جاتی ہے, بریلوی طبقے سے بھی, دیوبندی طبقے سے بھی, اہل تشیع کے طبقے سے بھی اور اسی طریقے سے اہل حدیث طبقے سے بھی. اب کوئی یہ کہنے لگے کہ نہیں جی وہ تو فلاں ہیں فلاں ہیں, ہم ایسے سوالوں کو انٹرٹین ہی نہیں کرتے یہاں تک کہ امت میں اختلاف نہ ہو تو فقہی جو کوشچنز ہمارے پاس آتے ہیں ان کو بھی ہم انٹرٹین نہیں کرتے. تو انجینئر سے اگر ہم نے کوئی اس کے بارے میں کوئی بات کہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ فرقوں کے خلاف بولتا ہے. اس کی بنیادی فرقوں کے خلاف تو بہت عرصے سے بولتا ہے, وہ بولتا رہے گا, اس کا وہ مشن ہے, تو آئی ڈونٹ کیئر. چونکہ میں خود فرقہ پرستی کے خلاف ہوں, بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس ڈومین میں قدم رکھ رہا ہے کہ جس ڈومین کا اس کو بالکل نہیں پتا, اور پلس یہ کہ وہ عربی نہیں جانتا ہے, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو عربی نہیں جانتا, اس کی میں نے مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے. قرآن نہیں پڑھ سکتا, اس کی بھی ویڈیوز اس وقت کافی فلوٹ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سکھائے, تجوید سکھائے اور عربی کی کچھ شد بد دے تاکہ وہ لوگوں کی چربی کم نکالیں. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایک امپورٹنٹ پیغام یہ ریکارڈ ہو گیا ہے. کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کریں. نہیں سر, میں آپ سے بس اجازت چاہوں گا. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, میری ڈبیٹ ادھر سیکولرزم اسلام وہ سٹارٹ ہونے لگی ہے ٹویٹر پہ. بس ایک میں جاتے جاتے چیز کہوں گا کہ آج کا دن آپ نے خوب چنا ہے عدت کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے. عامر بھائی میرا ریفرنس سمجھ جائیں گے. اٹس اے ہیوج اپرور ان پاکستان ایٹ دی مومنٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. کیس چل رہا ہے بہت پاپولر, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. فیصلہ آ گیا فیصلہ آ گیا. جی جی جی. اچھا وہ جو عدت پوری ہونے سے پہلے کچھ لوگوں نے شادیاں کر لی تھی. جی وہ فیصلہ اس کا آ گیا ہے اور ریڈ ہاٹ ماحول پاکستان میں. تو کیا مطلب میں کہہ رہا تھا جی نہیں وہ ابھی یہ بھی کنٹروورشل چل رہا ہے, مگر یہ ہے کہ کافی مکہ دھکی چلی ہے عدالت کے اندر ہی, اڈیالہ کے اندر ہی وہ سیشن لگا تھا, تو اس میں کافی جو ہے دھکا مکی چلی ہے اور پرسنل باتیں نجی چلے وہ الگ بات ہے. عدالت کس درجے پر پہنچی کہ عدت ہو گئی تھی کہ نہیں ہو گئی تھی؟ عدالت تو پہلے سے ہی پہنچی ہوئی تھی اوبویسلی. وہ تو نتیجے پہلے سے ہی پہنچی ہوئی تھی. ہے وہ یہ ہے کہ شادی انلیگل ڈکلیئر کر دی گئی ہے.
जी तो और सज़ा भी हुई, जुर्माना भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है लाखों में अच्छा और जेल एंड सो फॉर्थ। एनीवे सर मैं बहुत कम टाइम रह गया, प्लीज़ कैरी चले ऑन ठीक है कीजिएगा आप इंशाल्लाह। कैसर लगा मैं वैसे आप करें जज़ाकल्लाह कैसर भाई, मैं वैसे इन्हीं चीज़ में पॉइंट ऐड करने लगा हूँ। अगर कैसर भाई मौजूद होते तो अच्छा होता, मगर चूंकि डिबेट है तो बिल्कुल आप जैसे मुनासिब समझे, आपका टाइम है मैं बाद में तो आप इंशाल्लाह मुनासिब देख समझे। लूँगा। थैंक यू, ठीक ठीक है, जरूर शुक्रिया। जरूर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम। हजरत मैं एक दो चीजें इसमें ऐड करना चाहता हूँ। गो के जी जो मेन पॉइंट था वो आप लोगों की तरफ से आ गया और यकीनन वो पैगाम पहुंच जाएगा। सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ ये रखना चाहता हूँ कि जो एक बात, और मैं बड़े अदब के साथ और बड़े एहतराम के साथ चीजें रखूंगा, और यकीनन जो पैगाम मजमूई तौर पर एक पैगाम आप लोगों की तरफ से आया है, ना उसको ठेस पहुंचे और ना हमारा जो ओरिजिनल मौकफ है मुसलमानों को लेकर उसको कोई ठेस पहुंचे, तो अदब और एहतराम के साथ बात रख देते हैं। यहाँ पर एक बात रखी गई है और मुल्हिद साहब ने ये बात रखी कि जनाब इंजीनियर साहब की जान को खतरा हो जाएगा। तो हम बबांगे दोहल कहते हैं कि इंजीनियर की जान को, इंजीनियर भाई साहब या अली भाई की जान को खतरे से सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो सेकुलर और लिबरल्स हैं, और हम लोग उसके डिसएडवांटेज के एज पर खड़े हुए हैं जो रिलीजियस सर्कल हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के खिलाफ नैरेटिव बनेगा कि देखो एक ये बंदा था, ये बंदा बात कर रहा था, इस बंदे की जान को नुकसान पहुंचा, लिहाजा पाकिस्तान को सेकुलर लिबरल होना चाहिए। बड़ी मजहबी कट्टरपंथी है, एक्सट्रीमिज्म है। तो उसके असल बेनिफिशियरी तो लिबरल्स और सेकुलर्स हैं। तो इंजीनियर को नुकसान भी वही लोग पहुंचाएंगे जो इसके बेनिफिशियरी हैं, ऑब्वियसली। और सीधी बात है कि जब कोई नुकसान पहुंचता है तो सबसे पहले मोटिव्स को ही देखा जाता है। यानी जब फॉरेंसिक टीम आती है या इंटेरोगेशन होती है तो वो इसी से शुरू होती है कि मोटिव्स क्या हो सकते हैं, ये बेनिफिशियरीज कौन है। तो हम तो नुकसान में जाएंगे, वो सर्कल्स जो रिलीजियस हैं। एक तो ये बात रखना चाहता था। दूसरी ये, हजरत ने स्टार्ट में बात की कि हम लोग जवाब क्यों नहीं देते इनको। बड़ी प्यारी बात की कि हम लोग इनके लेवल पर उतर नहीं सकते। हजरत का उज़र तो यही है, मेरा इजाफी उज़र भी है, क्योंकि मैं इनके लेवल पर उतर सकता हूं, मगर सिर्फ एक मसला है जो रोके हुए है, जो गिल्ट है। वो गिल्ट ये है कि इस्लाम ने मुझे सिखाया था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अश्शिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। मैं जब अपने मुसलमान से भिड़ूंगा ना, उसके बाद मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। ये सोते हैं, मर्दी के मालिक हैं, मगर शायद इनका फॉर्मूला उल्टा है कि अश्शिद्दाउ अलल मुमिनीना व रुहमाउ अलल कुफ्फार, नाउज़ सही बिल्लाह। क्योंकि अपने मुसलमानों के तो गिरेबान पकड़ते हैं, उनकी पगड़ियों को उछालते हैं, और वेल नीडेड क्लिप्स ऐसी जगह पर जाकर अली भाई आप रखते हैं जहां मुसलमानों के दिल जलाने के लिए कोई कसर बाकी ना रहे। तो याद रखें कि हमें सिर्फ एक चीज रोके हुए है कि हमारे मुसलमानों के अंदरूनी इंतशार और खलफशार का बायस हम लोग ना बन जाएं। हम जब खुद को बॉर्डर का सिपाही कहते हैं तो उसमें ये चीज आप ताबीरन समझें उसके अंदर कि जो फौज होती है या आर्मी होती है जो बॉर्डर के ऊपर खड़ी है, वो रीजनल या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल के ऊपर इन्वॉल्व नहीं होती। वहां के डिपार्टमेंट और काम करते हैं, हम लोग इसीलिए इन चीजों पर इन्वॉल्व नहीं होते। दूसरी बात ये है, मैं यहाँ एक चीज हजरत हमारी टीम के हवाले से रखना चाहता हूं कि हम वो लोग हैं कि जिन्होंने कुरान की इस आयत को पढ़कर इस पर अमल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ किसी इंसान को सफाई नहीं दी जा रही, यहाँ उस फरीजे को अंजाम दिया जाता है जब हम हक बात करते हैं कि कल क़यामत के दिन यही मुसलमान नौजवान जो इन गलत ताबीरों और तौजीहात और फतवों की वजह से किसी गलत जगह पर पहुंच जाएं, और हम लोग जो जानते हैं, ये थोड़ा बहुत मुफ्ती साहब से समझकर या उलमा से समझकर जिस चीज को रख पाए हैं, उसमें कहीं ठोकर ना खा सकें तो बच जाएं। यानी जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा कि अंदरूनी मामलात पर बात चल रही थी, वो तो सदियों से चल रही है, आपसे सख्त बातें लिखी गई हैं और सख्त मामलात किए गए हैं आइम्मा के साथ। आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, ना आपने कुछ किया है। एक तो ये बात रखना चाहता था। इसके अलावा हजरत, मैं क्योंकि फार्मूला सेट करने का आदी हूं और मेरी आदत है कि मैं गवाही घर से ही देता होता हूं, और मैं ये भी समझता हूं कि जब हुआ है फैसला खुद मुद्दई का मेरे हक में, जुलेखा ने किया पाकदामा माह कनाह को, इनकी पुरानी तफसीर, 4 साल पुरानी तफसीर मैं सुनाने लगा हूं आपको। और आज जो सेकुलर और लिबरल से इन्फ्लुएंस्ड होकर उसकी ताबीर पेश की है निसावर्ड रखकर, और कहा है कि नहीं, यहां पर वो लोग, वो लड़कियां मुराद हैं कि जिन लड़कियों को अभी तक हैज किसी बीमारी की वजह से ना आया हो। ये इनका मौकफ है। मगर 4 साल पहले की तफसीर मैं आपको सुनाना चाहता हूं ताकि सब लोग सुन लें
یہ آپ نے تفاسیر کا حوالہ دیا, یہ تفسیر انجینری بھائی بھی, یہ بھی ذرا سن لیں. 4 سال پہلے, ڈیٹ میں بتا دیتا ہوں, اپریل 7 2019, قرآن تفسیر لیکچر نمبر 320, سورہ الطلاق کی تفسیر, اور ٹائمنگ ہے 43 سے 43 منٹ 43 سیکنڈ. اس کو ذرا سنیے گا اور ذرا دیکھیے گا کہ انجینئر صاحب 4 سال پہلے یہی کہہ رہے ہیں کہ نابالغ لڑکی کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی اور نابالغ لڑکی کی شادی بھی ہوگی. یہ 4 سال پہلے یہی کہہ رہے ہیں, اور آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ جس کو بیماری ہو گئی ہے اس کی عدت ہے, اور دوسری جگہ پر عدت ہے کہ جس کے ساتھ میرج کنزیومیٹ نہ کی گئی ہو اس کی عدت کوئی نہیں ہوتی. یہ ذرا سنیے گا. واللائی لم یحضن, اور ان کی بھی جو عدت ہے وہ 3 مہینے شمار کی جائے گی جو ابھی تک ان ایام حیض کے یعنی اس ٹائم کو نہیں پہنچی ہوئی ہیں. یعنی ایسی عورتیں ہیں جو نابالغہ ہیں. نابالغہ عورت کا نکاح ہو سکتا ہے, رخصتی نہیں ہو سکتی. تو اگر نابالغہ عورت کا نکاح ہوا, جیسے سیدہ عائشہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح نبی علیہ السلام سے ہو گیا تھا, رخصتی بعد میں ہوئی تھی 3 سال بعد. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ رخصتی اور نکاح میں ٹائم پیریڈ بھی رکھا جا سکتا ہے. تو اگر کوئی نابالغہ عورت کا نکاح اس کا باپ کر دیتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد وہ اس نکاح کی پابند نہیں ہے, کیونکہ اس کی مرضی شامل ہونا ضروری ہے. وہ چاہے تو اس نکاح سے علیحدگی بھی اختیار کر سکتی ہے اور چاہے تو اسے کنٹینیو کرے. لیکن نابالغہ عورت ابھی بالغ نہیں ہوئی اور اس کو طلاق دے دی اس کے مرد نے, تو اس کے لیے تو اب ظاہر ہے وہ 3 طور والا تو ایشو نہیں ہوگا نا. تو اس کے لیے پھر حکم فرمایا جا رہا ہے کہ 3 مہینے جو میں نے ذکر کیا تھا راؤنڈ آف کر کے. ٹھیک ہے جی, دیکھ لیا حضرت آپ نے. حالانکہ جو یہاں اعتراض ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہ بھائی جب اس کو ابھی حیض نہیں آیا, اور آپ اسی جملے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی رخصتی نہیں ہو سکتی, تو 3 مہینے عدت کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ کوئی نہ کوئی ریزن دینا پڑے گا کہ کیوں ہے پھر 3 مہینے, اور اس کا ایک ہی ریزن ہے اور وہ ہے خلوت صحیح. ایگزیکٹلی. اب یہ میں اس لیے چیز رکھنا چاہ رہا تھا, 4 سال پہلے والا موقف آج اپنے مسلمانوں سے تھوڑا سا ناراضگی کے بعد ملحدین کا اور لبرلز اور سیکولرز کا سہارا لے کر قرآن کی تفسیر وہی جو آپ نے پڑھائی تھی علی بھائی, اس تفسیر کو آپ نے جو ہے نا وہ خود ہی کانٹراڈکٹ کر دیا ہوا ہے. تو یہ میں پوائنٹ رکھنا چاہ رہا تھا کہ 2 چیزیں آ گئیں. اب حضرت میں ایک اضافی نقطہ یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں, جو آپ نے تفسیر اور جو تفصیل آپ نے رکھی ہے جی اس پر میں نقطہ رکھنا چاہتا ہوں. اسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے, مجھے افسوس ہے کہ میں ان کو, ہمارے عاصم افتخار صاحب چلے گئے, میں ان کو بلانے والا تھا کہ اب وہ بھی کچھ اس پر اضافہ کریں. ذرا سا مفتی صاحب ذرا معلوم کریں عاصم بھائی اگر وہ میں کرتا ہوں. ہاں جی جی. اچھا, آخری چیز حضرت میں یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو تفسیر پیش کی ہے اس کے اوپر یہ اعتراض اٹھ سکتا ہے, ویسے تو قرآن کی نص قطعی ہے اور ہم تو سمعنا واطعنا کے قائل ہیں, تو کوئی ملحد یا معترض کو اس پر اعتراض اٹھائے اور یقیناً آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ شاید موضوع سے متعلقہ نہ ہو تو آپ نے اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا, مگر میں نے کمنٹ دیکھا تھا, میں نے کہا اس پہ اضافہ کر دوں تاکہ بات کا تکملہ, ایک کمپلیشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے. وہ یہ چیز اٹھ سکتی ہے کہ جب چھوٹی لڑکی کے ساتھ آپ نے کہا کہ میرج کنزیومیٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے, میرج تو ہو سکتی ہے, تو پھر اس کی عدت کہاں سے آ گئی 3 مہینے کی؟ اس کی سینس نہیں کرتی اس تفسیر کے اندر. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح حضرت نے دقیق نقطہ رکھا تھا کہ عدت صرف اور صرف حیض کی وجہ سے نہیں ہوتی, اس کی بیس پر نہیں رکھی جاتی. بیسیکلی جو عدت ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے بڑی زبردست قسم کی فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے. مثال کے طور پر پریگننسی جس عورت کو ہوئی ہے اس کی عدت رکھی ہے وضع حمل. اچھا, میں عاصم بھائی تشریف لائیں, السلام علیکم رحمۃ اللہ, معاف کیجیے گا, میں پہلے چاہ رہا تھا کہ آپ کا کامنٹ آ جائے, تو اگر آپ اجازت دیں تو عامر بھائی اپنی بات مکمل کر لیں, پھر میں انشاءاللہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی بالکل. جی عامر بھائی, بس میں مختصر کر لیتا ہوں جلدی, لمبا کھینچنے کی بجائے. یعنی مثال کے طور پر ایک پریگننٹ لیڈی ہے, وائف ہے, جس کو طلاق دے دی گئی. اب وضع حمل جو ہے وہ اس کی عدت ہوگی, یا وہ بیوہ ہو گئی تو وضع حمل جو ہے اس کی عدت ہوگی. مثال کے طور پر ایک بندہ ایک عورت کو طلاق دیتا ہے, عدت جہاں یہ چیز
صاف کرتی ہے، توہر جہاں تک یہ چیز طے کرتا ہے کہ یہ عورت اس مرد سے پریگننٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہیں وہ ان میاں بیوی کو جن کے درمیان طلاق ہوئی ہے یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اس 3 مہینے کے پیریڈ کے اندر دوبارہ رجوع کر لیں. تو جب یہ اسلام نے یہ کہا نا کہ چھوٹی بچی کے ساتھ اگر اس کا بندہ جو ہے اس کو جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے کنزیومیٹ نہیں بھی ہوا، تب بھی اس کی طلاق کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اگر آگے چل کر اس کو لگے کہ یار یہ لڑکی تھی بچپنا ہو گیا یا کچھ غلط فہمی ہو گئی تو طلاق ہو گئی، تو ایسے ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر وہ جو طلاق کا ایک عدت کا پروسیس رکھا ہے اس میں رجوع ہو سکے. تو یاد رکھنا ہے کہ عدت ملٹیپل بینیفٹس دیتی ہے میرج سسٹم کو بچانے کے لیے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ خلوت ہو گئی ہو، چونکہ اس خلوت کے نتیجے میں ہی اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے طلاق دینی ہے، اور بعد میں پھر اس کو ریگریٹ ہو سکتا ہے، لہٰذا 3 مہینے کا پیریڈ اس کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ اس پر غور کر سکے. جزاک اللہ میری بات مکمل ہوئی. جزاک اللہ فیکم. اچھا جی عاصم بھائی کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ تھوڑا پریشان ہوں میں بس. اچھا کیا ہو گیا؟ پچھلے 5 دن سے میرے جو ان باکس ہیں وہ ایسے ہی لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے تو نام رکھا تھا مسلمان. تو عاصم بھائی آپ بول دیا کریں آج کل تو آسان ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. جی کیا مشکل صحیح ہے. باضابطے سے کچھ لوگ تو مناظرے کرنے پہ آ گئے، مطلب وہی ان باکس میں. بولا بھائی ہو کیا گیا ہے، اور یہ تقریباً شروع ہوا ہے پچھلے 5 دن سے. 5 دن پہلے تک جو ہے مجھے اس طرح کے میسیجز نہیں آئے تھے. 5 دن سے جو ہے مجھے میسیجز آ رہے ہیں اس طرح کے جو پوچھ رہے ہیں کہ کس فرقے سے ہو، چشتی رسول اللہ سے یا اشرف علی رسول اللہ سے. ایک ای میل بھی آیا میرے پاس ایک بریلوی بھائی کا، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے اپنے مولانا سے سنا ہے فلاں کا یہ فتوے وغیرہ جو لگتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں یا کسی سٹریم میں یہ بتا دیں کہ ان عبارتوں کا کیا مطلب ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ میری ذمہ داری ہے ہی نہیں، میں نے تو اس کو جواب بھی نہیں دیا، لیکن چونکہ یہاں بات ہو رہی ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، کہ یہ امت جا چکی، یہ حضرات جا چکے، ان میں آپس میں جو پھڈے تھے یہ اوپر جا کے طے ہوں گے. میں کتنا ہی دفاع کر لوں اور آپ کتنا ہی الزام لگا لیں، کچھ بھی اس سے ثابت ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا ہم ان موضوعات پر گفتگو کو ہی فضول ترین گفتگو سمجھتے ہیں. تو یہ ہمارا موقف ہے، اس لیے ہمیں فرقوں سے کوئی لگاؤ نہیں. مصطفیٰ اگر ہم اپنے یعنی کہ مجموعی طور پہ اگر ہم 1400 سالہ تاریخ کو دیکھیں تو یہی رویہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام انسان نے جو ہے وہ ساری باتیں صحیح لکھی ہو. کتنا بڑا سے بڑا امام، کتنا بڑا سے بڑا فقیہ ہے، اس کی کچھ نہ کچھ باتیں ہمیشہ کنٹروورشل رہی ہے. تو امت کا موقف یہ ہے کہ لا کمال الا للہ، کمال تو صرف اللہ کو ہے. بالکل بالکل. تو جو ایسی کنٹروورشل چیزیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ سمجھیں گے پیسج آف دا ٹائم جو ہے دفن کر دی جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں گے ہر امام کے کنٹروورشل آرا کو، اوپینین کو لینا شروع کریں گے تو پھر تو آپ پریشان ہو جائیں گے بھائی کہ ہم جتنے کنٹروورشل اوپینین ابھی کے اسکالرس میں دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ تو ہمیں خیر القرون کے اسکالرس میں مل رہے ہیں. امام اوزاعی کا یہ فرمانا ہے کہ من اخذ بنوادر العلماء فقد ہلک، کہ جو ان علماء کی اس طرح کی ادھر ادھر کی رائے کو، جو ان کی کنٹروورشل یا ریئر ان کی اوپینین ہے، اگر ان کو چن چن کر ان پر عمل کرے گا نا، فقد ہلاک کا وہ ہلاک ہو گیا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد. تو مطلب مجھے یہاں پہ لگتا ہے کہ ایک جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا انٹلیکچوئل اپروچ اپنانا چاہیے، نہ کہ ایموشنل ہو جانا چاہیے اس طرح کی چیزوں کو. آپ دیکھیں کہ جو ہماری انٹلیکچوئل ہسٹری ہوتی ہے کسی بھی قوم کی، وہ کیسے کام کرتی ہے اور وہ کیسے آگے بڑھتی ہے اور علم کا پروگریس کیسے ہوتا ہے. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جو پیچھے کے اسکالرس ہیں ان کو لے کر کے جو ہے وہ ہم پورا کا پورا یعنی پوری اپنی روایت کو جو ہے متون قرار دینے کی کوشش کریں. یہ کسی بھی ایک عقل مند اور زندہ قوم کا رویہ یہ نہیں ہوتا اپنی علمی وراثت کے بارے میں. میں تو بس یہی کہنا چاہوں. زبردست پوائنٹ. اچھا میں جی اس میں کوئی اضافہ کسی کو کرنا ہے؟ جی جی مقصد میں ایک میسج آپ کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا تھا. جس وقت کیسر بھائی نے خاص کر ہماری طرف سے انجینئر صاحب کو تھوڑا سا روک ٹوکنا شروع ہوا، ان کے خلاف نہیں کہوں گا، ان کی اصلاح کے لیے ایک ویڈیو بنایا گیا کہ آپ جو ہیں ان حضرات کے ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں تو ایک سٹل میسج جاتا ہے. حالانکہ آپ کا کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن کیونکہ بر صغیر کی عوام جو ہے آپ کتنا ہی کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ نہیں ایسے نہیں ہے، بابا پرستی نہیں ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک آئیڈل جو ہے وہ بن جاتا ہے.
لیکن اس کا جو ہے ہمارے پاس سامنے جو مفتی صاحب مجھے ایک ایگزامپل جو ہے وہ مل گئی جس کا مجھے خدشہ تھا وہی ہونے والا ہے، ہو گیا. میں پرسوں کیا ہوا، اگر آپ کو پتا ہوگا کہ انجینئر صاحب کا ایک کمنٹ بڑا وائرل ہوا جو انہوں نے محروب موئز کے ایک وہ چینل پہ پوڈ کاسٹ ہو رہا تھا تو اس کے نیچے کیا تھا. اس میں نے بھی ویڈیو بنائی اور دیگر حضرات بہت سے لوگ ہیں جن نے ویڈیو بنائی کہ انجینئر صاحب کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. مطلب ایک ایسا شخص جو کھلم کھلا ایک فضول سی چیز ٹرانسجینڈرزم کو مطلب یہ پروموٹ کر رہا ہے. ہونا کیا یہ تھا کہ انجینئر صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ ہے، میں نام نہیں لوں گا، میں بس ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہی ہمارا کنسرن تھا جو اب سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ جتنے بھی انجینئر صاحب کے اگینسٹ ویڈیو بنا رہے تھے ان کے منہ پہ چانٹا ہے، یہ دیکھو یہ تو انجینئر صاحب کے اگینسٹ ایک تعصب ہے. وہ یہ کہ یہ محروب موئز جو ہے اس نے آپ کی بات روک کر یہ کہوں گا یہ کامنٹ چونکہ نظر میں پڑ گیا تو بھائی میں اس کا جواب دے چکا ہوں، ذرا سا اگر شروع سے دیکھتے تو آپ کو اندازہ ہوتا، آپ کو اتنا لمبا لکھنے کی ضرورت نہ تھی. جی انجینئر صاحب نے بھی یہی کہا ہے. جی انجینئر صاحب سے بھی پوچھیں. جی گو اہیڈ، سوری. جی تو انہوں نے ہمارے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کے نے ویڈیو میں یہ بولا کہ یہ اس محروب موئز نے تو اپنے ریسنٹ انٹرویو میں فیمنزم سے جو ہے وہ اعلان برات کر دیا ہے، تو جتنے بھی لوگ انجینئر صاحب کے اگینسٹ ویڈیو بنا رہے تھے ان سب تمام لوگوں کو جو ہے نا ان کے منہ پہ یہ چانٹا ہے. اب اندازہ کریں مفتی صاحب کی ان حضرت کو یہ بھی نہیں پتا کہ انجینئر صاحب کی دفاع میں کہ ہم محروب موئز کے اگینسٹ کیوں ہیں، ہم فیمنزم کی وجہ سے نہیں ہیں. وہ بندہ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہے، وہ ٹرانسجینڈرزم کو پھیلا رہا ہے، لیکن کیونکہ انجینئر صاحب کے بیچ میں آ گئے تو دفاع کرنا امپورٹنٹ ہو جاتا ان حضرت کے لیے. تو دس از اے ویری پرائم ایگزامپل ان فرنٹ آف اس کہ یہی چیز تھی جو ہماری کنسرن تھی جو سامنے نظر ہوئی آ رہی ہے. صحیح ہے.